تو اسلام نے شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے, چاہے طلاق دے دی ہو, نکاح میں بیوی کا ہونا ضروری نہیں ہے, یاد رکھو. کسی شخص کی ایک دفعہ شادی ہو گئی, رخصتی ہو گئی اور زوجہ سے تعلق قائم ہو گیا, چاہے ایک دفعہ ہوا ہو, اس کے بعد اگر دونوں میں طلاق بھی ہو گئی یا عورت بیوہ ہو گئی یا بیوی مر گئی کسی کی, یہ مرد یا یہ عورت اگر کبھی دوبارہ زندگی میں زنا کرے اور شرعی گواہوں سے ثابت ہو جائے تو اسلام میں حکم کیا ہے, ان کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے. اور جس کو جو ان پہ طرز کھائے گا تو قیامت کے دن اس کا شمار کس میں ہوگا؟ مجرموں میں. وہ اس سے بڑی سزا کا مستحق ہوگا قیامت کے دن, کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ مخلوق پر مہربان کوئی نہیں ہے, لہذا تمہیں مجھ سے آگے نکلنے کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں ہے. تو اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق کریں, شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. کوئی غیر مسلم اگر اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیسی سخت سزا ہے کہ پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جاتا ہے, تو آپ اسے بتا دیں بھائی یہ ہم نے نہیں دی ہے, ہم اگر دے رہے ہوتے نا تو ہم پہ اعتراض کرتے. یہ سزا متعین کرنے والا کون ہے؟ ہمارا رب ہے, خدا نے دی ہے. تو وہ کہے گا بھائی میں تو تمہارے رب کو نہیں مانتا, تو آپ بولو آپ نہیں مانتے مگر ہم مانتے ہیں. تو جو مانتا ہے وہ اس کو کرنا پڑے گا. اس پہ بحث کرو کہ ہم مان کے صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. ہم جو اس کو رب مانتے ہیں اور قرآن کو اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں, اس ماننے میں ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ آؤ اس پر بحث کرو, ہم دلائل سے ثابت کریں گے کہ یہ ماننے میں ہم برحق ہیں. تو جب مان لیا تو پھر اللہ جب کوئی حکم دے گا تو پھر اس کے لیے لاجک تلاش کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑی لاجک یہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے بس. رہا یہ مسئلہ کہ ٹھیک ہے اللہ نے کوئی حکم دیا اتنا سخت, ہمیں سمجھ میں لاجک نہیں بھی آتی تو ہم نے عمل کرنا ہے, لیکن کوئی تو حکمت ہوگی نا اللہ کی نظر میں. اللہ کی نظر میں رجم کی جو سزا ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اسے پتھروں سے مارو, اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کو زنا کا جرم پسند نہیں, اللہ کو نفرت بہت ہے. کسی بھی جرم کی نوعیت کی جو سزا ہے اس پہ اشکال اس وقت ہوتا ہے کہ جب سزا زیادہ دی جا رہی ہو اور جرم بولو ہلکا ہو. زنا آپ کی نظر میں ہلکا جرم ہو سکتا ہے, اللہ کی نظر میں ہلکا جرم نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں مارو اس کو, عبرت کا نشان بناؤ. اور یہاں یہ بھی حکم ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, ان کے عذاب کو مسلمانوں کی ایک جماعت کھلی آنکھوں دیکھے. بند کمرے میں مارنے کی اجازت بولو نہیں ہے. کسی نے یہ بھی اعتراض کیا کہ جب مارنا ہی ہے تو گولی سے مار دو, پتھروں سے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا جو غضب زنا پر آتا ہے نا, وہ غضب پتھر سے ماریں گے تو اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے, گولی سے مارنے میں اللہ کا غضب ٹھنڈا نہیں ہوتا. یہ حکمت ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی؟ پتھر سے ماریں گے تو اللہ کا غضب, اللہ کو زانی پہ غصہ اتنا ہوتا ہے. اور اللہ کا یہ وعدہ بھی ہے کہ یہ سزا اگر زانی کو مل گئی اور اس کے دل میں ندامت ہو گئی تو آخرت کی سزا بولو بھائی معاف ہے, پھر آخرت کی معاف ہے. تبھی پھر اسے تانا دینے کی اجازت نہیں ہے. یہ نہ ملی تو آخرت میں اس سے بڑی ہے. پھر آج ہمارے معاشرے میں زنا بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, اس کو لوگوں نے جرم سمجھنا چھوڑ دیا ہے. اگر ہماری حکومت ایک سزا بھی زانی کی نافذ کر دے, دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے, ایک سزا بھی زنا کے جرم کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. اور کنوارا لڑکا کنواری لڑکی اگر زنا کرے تو قرآن کا کیا حکم ہے؟ چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے لگاؤ. یہاں بھی ہو سکتا ہے بھائی جب سزا دینی تھی تو بند کمرے میں دے دیتے, اللہ نے کہا نہیں.
یہاں بھی جو اپنے مزاج کو دین میں داخل کرے گا نا اس کو یہ سزا سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ نے کہا نہیں, چوک پہ کھڑا کر کے. اسلامی سزائیں ہیں ساری چوک پہ. بند کمرے میں تو یہ تو انگریزوں نے شروع کیا ہے. بند کمرے میں مجرم ایک دفعہ طبیعت سے ٹھکائی کھانے کے بعد عادی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے اگلی دفعہ میں جرم ایسے کروں گا کہ پکڑا نہ جاؤں. ہے بھائی, اگلی دفعہ میں جرم اس طریقے سے کروں گا کہ پکڑا نہ جاؤں. چوک پہ کھڑا کر کے مجرم توبہ کرے نہ کرے, جو اس کو دیکھنے والے ہزاروں لوگ ہیں وہ جس نے کیا ہوگا وہ توبہ کر لے گا, نہیں کیا ہوگا کہے گا میں نہیں جاؤں گا اس جرم کے قریب کبھی. پھر دیکھو اللہ کا غضب زانی پر کتنا ہوتا ہے. بعض چیزیں بتانے سے سمجھ میں نہیں آتی, دکھانے سے سمجھ میں آتی ہیں. بیٹا بعض دفعہ باپ کو سمجھا رہا ہو کہ بھائی, باپ بیٹے کو سمجھا رہا ہے کہ تو مسجد سے چپل نہیں چرایا کر, میری خاندان میں ایک عزت ہے, اگر تو کبھی پکڑا گیا تو میری بے عزتی ہوگی اور میں اس معاملے میں بڑا حساس ہوں. ہے بھائی, بیٹا مان نہیں رہا, ڈانٹ ٹپڑے سمجھ میں نہیں آیا تو باپ بعض دفعہ کھینچ کے 8-10 تھپڑ لگائے گا نا. تھپڑ کے بعد بیٹے کی سمجھ میں کیوں آئے گا؟ بیٹے نے باپ کا غضب سنا تھا, دیکھا نہیں تھا, آج دیکھ لیا ہے. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بتایا زنا پر یہ سزا ہے, جہنم کی آگ ہے. زنا پر, زنا کرنے والے سے اللہ نفرت کرتے ہیں. ولا تقربوا الزنا, زنا کرنا تو دور کی بات, زنا کے قریب بھی مت جاؤ, ایسے کام بھی مت کرو. کسی لڑکی سے دوستی لگانا, ہیلو ہائی کرنا, یہ سب چیزیں زنا کے قریب لے کے جائیں گی. مت کرو مت کرو مت کرو. اللہ کو انہ کان فاحشۃ, بہت بڑی بے حیائی ہے. سب کچھ اللہ نے سمجھایا, اللہ نے بتایا کہ مجھے بڑا غضب آتا ہے, مگر اللہ نے دکھایا نہیں ہے. جب کوئی زنا کرے تو اللہ حکومت وقت سے کہتے ہیں کہ تم میرے زمین پر نائب ہو, اس کو پکڑ کے زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو سب مل کے. تو یہاں اللہ کا غضب صرف بتایا نہیں جا رہا بلکہ دکھایا جا رہا ہے. جب یہ منظر لوگ دیکھیں گے تو جہاں زنا کرنے والے پر ترس آئے گا, وہیں ساتھ ساتھ یہ بھی دماغ میں بیٹھے گا کہ اللہ کو زنا کرنے والے پر کتنا غضب آتا ہے. اللہ کے غضب کو دیکھیں گے, اس سے زنا کی نفرت پیدا ہوگی دل کے اندر, جو کہ آج ختم ہو چکی ہے. اتنا آسان ہو گیا زنا کرنا, اتنا آسان ہو گیا, میں حیران ہوتا ہوں. آج یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیوں کو بیوقوف بنا بنا کے شادی کے لارے رپے دے دے کے ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ان کے ماں باپ کو, لڑکیوں کے والدین کو پتہ بھی نہیں ہوتا گھر میں, اور جب طبیعت سے دل بھر جاتا ہے اور شادی کے لارے رپے دیے ہوئے ہوتے ہیں, جب نکاح کا ٹائم آتا ہے تو ٹوپیاں کرانا شروع کر دیتے ہیں. خود بتاتی ہیں لڑکیاں کہ ہم سے 2 سال سے ایک لڑکے نے وعدہ کیا ہوا تھا شادی کرنے کا, اور وعدہ کر کے اس دوران وہ کیا کرتا رہے, بدکاری کرتا رہے, اپنی خواہش پوری کرتا رہے, اور 2-4 سال کے بعد ٹوپی کرا دی, میرے گھر والے نہیں مان رہے. مجھے اس لڑکے پہ اتنا غصہ نہیں آتا جتنا اس فون کرنے والی خاتون پہ غصہ آتا ہے کہ تمہارے اندر غیرت ختم ہو گئی ہے, تمہارے اندر اتنا شعور نہیں ہے. اور تمہیں کیا اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ یہ تم سے شادی کر بھی لیتا تو 10 لڑکیوں کو ایسے اور بیوقوف بنا کے زنا نہ کر رہا اس سے. اپنی حرام خواہشات انسان کو اندھا کر دیتی ہیں. عقل سب میں ہوتی ہے, لیکن معاملہ یہاں سے بھی کیا ہوتا ہے, خراب. اور جب وہ چھوڑ دیتا ہے تو روتی پیٹتی ہیں, یہ کر دیا اس نے, یہ کر دیا میرے ساتھ. اور والدین ماشاءاللہ اتنے گھنے ہیں, بلکہ کیا کہوں میں, غیرت لیس. انہیں کوئی ہوش نہیں ہے کہ یونیورسٹی ہماری بچی جا کے کس سے دوستی لگائی ہے, کس کے ساتھ بائکوں پہ گھوم رہی ہے, کس کے ساتھ سینما گھر میں فلمیں دیکھنے جا رہی ہے, رات کو بیٹھ کے سارا آدھی 1-1 گھنٹہ کس سے فون پہ باتیں کر رہی ہے. ان کو بس اس سے غرض ہے کہ ہماری بچی اچھی ڈاکٹر بن جائے, اچھی انجینئر بن جائے, MBA میں نمبر اچھے آ جائیں تو کچھ کمانے کے لائق بنے گی تو ہم بھی اچھا کھائیں گے. باقی بیٹا اپنا اچھا برا تم خود ہی سوچتی ہو. فلموں میں یہی دکھایا جاتا ہے نا, فلموں میں یہی دکھایا جاتا ہے کہ بچوں پہ زیادہ ریسٹرکشنز, پابندیاں, ایکچولی اس سے بچوں کی مینٹل گروتھ پہ بڑا فرق پڑتا ہے. اگر بچی کسی سے کچھ کروا بھی رہی ہے تو اس کی اپنی لائف ہے, آپ آرام سے سمجھائیں, آپ محبت سے سمجھائیں. اسلام کیا کہتا ہے, کچھ کر لیا نا چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے لگاؤ. اور اگر میرڈ تھی تو محبت سے نہیں سمجھانے کا, زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو, ساری دنیا کو دکھاؤ. یہ محبت سے سمجھا کے یہ زنا اتنا معاشرے میں پھیل گیا. باقی سارے کام محبت سے کیوں نہیں کر لیتے؟
ارے اگر محبت ہی سب کچھ ہے, سارے کام محبت سے ہی ہو جاتے ہیں, تو مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو چرس اور ہیروئن کے پر چھاپے پڑتے ہیں روزانہ, پولیس پکڑتی ہے, تو ہیروئنچیوں کو کیوں جیل میں ڈالتی ہے؟ محبت سے سمجھاؤ. ایکچولی 2 پڑیا لے کر ایک سے بھی کام چل سکتا تھا, دوسری پڑیا کس کے لیے لے کے جا رہا ہے؟ تو محبت سے سمجھاؤ نا ان کو. جہاں ان کا اپنا ذاتی نقصان ہے وہاں یہ محبت کے قائل بولو نہیں ہے. جہاں خدا کو غضب آتا ہے, زنا پہ خدا ناراض ہوتا ہے, انسانیت کو بظاہر کچھ نہیں ہوتا, غصہ کس کو آتا ہے؟ خدا کو. وہاں کہتے ہیں کچھ کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اگر پارک میں بیٹھا ہوا ہے کسی کے ساتھ گپے مار رہے ہیں, ایکچولی ان کی پرسنل لائف ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. محبت سے بچوں پہ اتنی پابندیاں, موبائل میں کس سے بات کر رہی ہے, یہ کنڈی لگا کے انٹرنیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہے, بچوں پہ اس قسم کی پابندیاں, نہ اس سے بچے کیا ہوتے ہیں. تو پھر ٹھیک ہے, ان کو چوری بھی کرنے دو, گھنٹیاں بجا کے بھاگنے بھی دو ان کو. مسجد سے چوری کرتے ہیں, اگر خدا نخواستہ کوئی بٹوا لے کے کسی کا چوری کرتے ہیں گن پوائنٹ پہ, تو محبت سے سمجھاؤ. پولیس کو بتانے کی ضرورت بولو نا نہیں ہے. وہاں تو سب کہتے ہیں لٹکا دو, سارے کو لٹکا کہتے ہیں نا ایسے, اس نے یہ کیوں کیا, یہ قوم کا مجرم ہے. نواز شریف کو بھی محبت سے سمجھاؤ, $5 ارب کا کیس چل رہا ہے, سنا ہے میں نے, واللہ عالم. محبت سے سمجھاؤ. ایکچولی جب آپ دوبارہ بنیں گے تو یہ نہیں کرنا. دیکھیے اگر آپ 2 نفل پڑھ کے سچی توبہ کر لیتے ہیں تو آج قوم آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار. زرداری کو بھی سمجھاؤ, دیکھو ہم تمہیں دوبارہ 5 سال کا موقع دے رہے ہیں, ہم محبت سے سمجھا رہے ہیں. پچھلے 5 سال میں تم نے اسٹیل مل کھا گئے, پی آئی اے کا بیڑا غرق کر دیا, 2 جہاز پی آئی اے کے گر کے تباہ ہو گئے, ان کی دیت بھی تمہارے ذمہ بنتی ہے. تو ایکچولی لیکن ہم اسلام میں سختی نہیں ہے, اسلام محبت سے سمجھانے کا کہتے ہیں, محبت سے سمجھا رہے ہیں, سمجھ جاؤ. دوبارہ 5 سال کے لیے صدر بنا رہے ہیں, اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا اگلے سال پھر محبت سے سمجھا کے 5 سال کے لیے بنا دیں گے تمہیں. یہاں محبتیں سمجھ میں نہیں آتی, لٹکا دو, یہ کر دو, ان مجرموں کو چوک پہ لٹکانا چاہیے, ان مجرموں کو کھلے عام سزا دینی چاہیے, یہ کرنا چاہیے. تو اسلام کہتا ہے یقیناً اگر یہ مجرم ہے, میں کسی پہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ $5 ارب کھائے ہیں کہ نہیں, سیاسی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر کھائے ہیں تو چوک پہ لٹکنا چاہیے. سب یہ کہتے ہیں نہیں کھائے ہیں تو بری ہونا چاہیے. تو اسی طرح اللہ کہتا ہے زنا کیا ہے تو چوک پہ لٹکنا بولو بھائی چاہیے, اگر ثابت ہو جاتا ہے. تو بھائی اسلام میں نرمی بھی ہے, ساتھ ساتھ سختی بھی ہے. تو بچوں کے ساتھ نرمی سے بھی پیش آئیں, مگر ایک حد ہونی چاہیے نرمی کی. ایک دفعہ چپل چوری کی مسجد سے, محبت سے سمجھے, بیٹا ہم خاندانی لوگ ہیں, چور نہیں ہیں, چوری کرنی بھی ہے تو زرداری کی طرح, یا اس طرح کے بڑے بڑے عزت تو ہو انسان کی معاشرے میں, یہ کیا چپل چورا رہے ہو. اور اگر 2-3 دفعہ اس طرح, پھر تیسری دفعہ میں کیا ہوتا ہے, زوردار چماٹا ہوتا ہے. یہ اسلام بتاتا ہے ہمیں.